یار تمہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری برائی پشتوں میں کروں گا؟ اور میں پشتو تو بولتا نہیں ہوں۔ وہ اب اس کے بال سہلا رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ میرا دل کر رہا ہے پلین میں تمہیں بٹھا کر صحیح قسم کا مزہ چکھاؤں، بولو کیوں نہیں؟ بولتی کیوں نہیں ہو؟ اس نے ہلکی سی چپٹ سمرن کے سر پر لگائی۔ وہ اس سے الگ ہوئی۔ آپ سو جائے، میں نماز پڑھ لوں۔ وہ اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ ٹھیک ہے آپ پڑھ لو، آج جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ مسکرا کر کہتا ہوا اب اٹھ کر بیٹھ کے دوسری طرف گیا اور لیٹنے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ اسے دیکھنے لگی جو اب کمبل اٹھا کر لیٹنے لگا تھا۔ اسے دیکھا تو سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ کچھ کہنا ہے؟ سمرن چونک پڑی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ تو جاؤ جلدی سے اور بیٹھ کر پڑھنا، ٹھیک ہے؟ وہ اب لیٹ چکا تھا اور سمرن اسے دیکھ کر اٹھ پڑی تھی۔ یہ ایئرپورٹ تو ختم ہی ہو گیا، ابھی تو 3 گھنٹے ہوئے جبکہ 6 گھنٹے مزید انتظار کرنا ہے۔ وہ شیک پکڑے اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ جب اس نے اسے موشم کہا تھا وہ لمبے لمبے سانس لے کر شیک کا سپ لیتے اسے بولی اب میرے خیال سے زیادہ نہیں ہو گیا، کہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اپنی جیکٹ کے بٹن کھولتے ہوئے بولا اور وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ الادین ایک ریکویسٹ تھی آپ سے، بولے۔ وہ اس کو دیکھ رہا تھا جو پر سوچ نظروں سے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جہاں سے قطر انڈر ہونے کا راستہ تھا وہ سمجھ گیا۔ نہیں یس۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی اور چلنے لگی۔ تم پاگل ہو؟ وہ اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے بولا آپ کو پتہ ہے یہ صرف آپ کو 24 گھنٹے کے اندر اندر باہر گھومنے کی اجازت دے سکتے ہیں، آپ کے بعد ایئرپورٹ سے باہر جانے نہیں دیں گے۔ ابھی صرف 6 گھنٹے رہتے ہیں اور ایک اور مزے کی بات، فلائٹ بھی مس ہونے کا ڈر نہیں ہے کیونکہ پائلٹ جی تو میرے ساتھ ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ صلاح الدین ہنس پڑا۔ یو آر انبلیویبل۔ مجھے پتہ ہے، اب چلیے مجھے دوحہ دیکھنا ہے۔ ویسے سامان تو سیو ہے نا لاکر میں رکھ کر بھی، اور وہ ایئرپورٹ میں کہہ رہی ہو کہ سیو ہے کہ نہیں؟ اچھا خیر چھوڑو، سامان کو قطر دیکھتے ہیں۔ دوحہ ہے میڈم، ہاں وہی۔ وہ بڑے آرام سے اس لڑکی کو لے گیا۔ آپ سے بدتمیزی کی، میری بیٹی کو تھپڑ مارا اور آپ چپ چاپ کر کے بیٹھے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو آغا جان؟ تایا صحت غصے میں کہتے ان کے کمرے میں چکر کاٹ رہے تھے جبکہ آغا جان راکنگ چیئر پہ خاموشی سے جھولتے ایک ہی تصویر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ تھی سامنے لگی صلاح الدین اور ہادی کے جو کالی شلوار قمیض میں ایک دوسرے کے کندھے پہ بازو پھیلائے کھڑے تھے۔ اس وقت ان کی لڑائی میں بڑی زبردست ہو گئی تھی۔ موقع ہادی کی سب سے بڑی بہن رامین کی شادی تھی جو اب نیو یارک میں رہتی ہے۔ وہ ہادی کی میت کو بھی نہ دیکھ سکی، وجہ وہ امید سے تھی اور اس کے کچھ دن رہ گئے تھے۔ دونوں کی صرف 6 منٹ کی لڑائی تھی، وہ یہ تھی کہ دونوں قرآن پاک رامین کے سر کے اوپر رخصتی کے وقت رکھنا چاہتے تھے کیونکہ دونوں کو رامین بہت پیاری تھی، ان سے بڑی، مگر اس کو ٹریٹ ایسے کرتے تھے جیسے بہت چھوٹی ہو۔ وہ اب دونوں لڑ رہے تھے کہ رامین بیچ میں آگے وہ دونوں کو سنانے لگی کہ دونوں ہی مل کر پکڑے، اس میں لڑنے کی کون سی بات ہے۔ وہ دونوں ایموشنل ہو گئے، اس سے اپنے ساتھ لگایا کہ اتنی پرفیکٹ فیملی تھی، کوئی غم جیسے ان کو چھو کے نہ گزرا تھا۔ یہ سب ہنگامی، یہ سب بمار دار بے شک باہر ہوتی تھی، لیکن اتنا سب کچھ اب ان کے گھر میں ہو رہا تھا۔ آغا جان کی نظر پوری دیوار پر لگی اپنی سنہری حویلی کے ایک ایک فرد کی طرف تھی جہاں مسکراہٹ چہرے سے ہٹتی نہیں تھی، مگر ہادی کی موت نے سب کچھ بدل دیا تھا اور یہی چیز ان کے دل کو ٹھیس پہنچا رہی تھی۔ ایک دم کوئی بات ان کے دماغ میں گھسے اور ان کو سمجھ آ گئی انا کو کام رکھنا تھا کیونکہ سارے رشتوں میں اب بھی انا باری تھی۔ اذان کی آواز پہ صلاح الدین کی آنکھ کھلی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کمرے میں اندھیرا تھا اس لیے اسے کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھانا چاہا جب اس نے دیکھا کہ کوئی اور بھی بستر پر موجود ہے۔ یہ بات سوچ کر وہ مسکرا پڑا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کرنا چاہا کہ نیچے اس کی گھڑی گر گئی۔ آواز اتنی زیادہ اونچی نہیں تھی لیکن سمرن ڈر کر اٹھ گئی۔ صلاح الدین نے تکیے سے فون نکالا جبکہ اس کی سہمی ہوئی آواز اور تیزی سے سانس لینے پر بولا کیا ہوا؟ اندھیرا کیوں ہے؟ وہ تیزی سے بولی۔ امی وہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ صلاح الدین نے جلدی سے لیمپ آن کیا اور اس کو دیکھا جو ڈر سے کانپ رہی تھی اور رونے بھی لگی تھی۔ موشم، اس نے اس کا بازو پکڑا لیکن وہ ڈر کر اچھلی، مگر صلاح الدین کو دیکھا تھوڑی پرسکون ہو گئی اور منہ پہ ہاتھ رکھا۔ صلاح الدین نے گھڑی اٹھائی اور سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف آئے جو اب بیڈ کے کنارے پہنچ گئی تھی، بازو پکڑا اور ہلکا سا کھینچا۔ نہیں یار، ڈر جاتا ہے بندہ، اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ آپ نے کہا تھا آپ لائٹ نہیں بند کریں گے، آپ نے کیوں بند کی؟ وہ باری آواز میں بولی تھی۔ آئی ایم سوری، اصل میں بیچ میں بجلی چلی گئی تھی، پھر جب دوبارہ آئی تو لائٹ آن ہونے سے تمہاری آنکھ کھلنے لگی تھی، میں جاگا ہوا تھا، تمہاری نیند ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے ساتھ لگا کر اس کو تھپک کر بڑے پیار سے بولا
آپ ماریں گے تو نہیں؟ وہ اب ڈر گئی تھی، وہ بھی تو ان کی خاندان کا تھا۔ صلاح الدین نے سوچا بہت ٹائم لگنا ہے، ہاں بہت زیادہ ماروں گا۔ اس کے کہنے کی دیر تو وہ گٹ گٹ کے رونے لگی۔ اگر پرانی والی سمرن کو پتہ چلتا وہ سال بعد ایسی ہو جائے گی۔ اس نے تو اسی وقت اپنے آپ کو شور کر لینا تھا۔ اتنی ڈرپوک ہو، تمہیں یاد ہے جب تم نے اس لڑکی کی کتنی پٹائی کی تھی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اف اتنی بہادر لڑکی۔ اب اس بہادر لڑکی کو دیکھو جو اندھیرے سے ڈرتی ہے۔ سمرن کو واقعی اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ کب تھی؟ صلاح الدین بالکل صحیح کہہ رہا تھا، اگر وہ سال پہلے جان لیتی اس کا کیا حال ہونا، اور وہ آگے سے کچھ نہیں کر سکے گی تو اس نے واقعی خود کو شوٹ کر دینا تھا۔ مگر اب کیا کر سکتی تھی؟ ادھر دیکھو۔ اس نے سمرن کا چہرہ اٹھایا۔ اب دوبارہ ڈری تو ماروں گا، بعد میں اتنا پیار کروں گا، اتنا پیار کروں گا، میرے پیار کی شدت سے گھبرا جاؤ گی کہ کہو گی مجھے مار لیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اتنا کہ صلاح الدین کو لگا کہ سارا خون اس کے چہرے پہ آ گیا ہو۔ مگر جو بھی تھا، منظر بے حد دلکش تھا۔ اس نے سمرن کے سر پر اپنی محبت کی شدت چھوڑ کر بولا، یو آر مائی سن شائن اینڈ مائی مون لائٹ ڈارلنگ۔ یا آپ مجھے ایسے دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ وہ آج کہیں بنا نہ رہ سکے تھے۔ صلاح الدین ہنس پڑا اور اپنا سر ہولے سے اس کے ساتھ ٹکرا کر بولا، یہ تم خود ڈھونڈو کہ میں کیا بولتا ہوں، فی الحال نماز پڑھ لے، دیر ہو رہی ہے۔ اس نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے سر ہلایا۔ صلاح الدین نے مسکرا کر اس کے گال چھوئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ گیا۔ ٹیکسی نہ لے۔ صلاح الدین ایئرپورٹ سے باہر نکلا، اس کے ساتھ تب بولا، ٹیکسی سے کیا ہوگا، پیسے لگے گے، چھوڑے پیدل چلتے ہیں۔ وہ مزے سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میڈم 6 گھنٹے ہیں، 26 گھنٹے نہیں۔ اللہ بار بار نہ بولے، میں پھر سیڈ ہو جاؤں گی۔ چلیے ٹھیک ہے، لیکن اچھی سی جگہ چھوڑ کر پھر پیدل۔ نماز پڑھنے کے بعد سو نہیں سکی تھی، البتہ صلاح الدین بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور سو پڑا تھا۔ وہ اس کے ساتھ لیٹی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل نہیں بدلا تھا، ویسا ہی تھا، خوبصورت، اچھا، سویٹ سا، بس فرق اس کے چہرے پہ سجی شیب اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اسے چھونا چاہا، لیکن ڈر کے مارے نہ کر سکی۔ ویسے وہ کچھ کہے گا تو نہیں، تو وہ ڈر کیوں رہی تھی؟ اتنا اچھا تو ہے۔ اگر اسے غصہ آ گیا اور اگر اس نے تھپڑ مارا تو اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بستر سے اٹھ کے دوپٹہ سنبھالتی وہ باہر نکل آئی۔ اس نے دروازہ آہستہ سے بند کیا۔ وہ مڑی۔ لاؤنج میں اس وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر کمرہ ہلکا سا گرم تھا، مطلب کوئی موجود تھا۔ اس نے دیکھا کچن میں مورے ناشتہ بنا رہی تھی۔ آخر پہ انہوں نے اپنا چہرہ موڑ کر دیکھا تو سمرن کو دیکھا۔ مسکرائے سمرن نے آہستہ آواز میں انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جاگی میرا بچہ، نیند نہیں آ رہی تھی کیا؟ اس نے آگے چل کے ان کے پاس آئی اور نفی میں سر ہلایا۔ چلو ناشتہ کیا کرو گی؟ تمہیں تو پتہ ہے فجر کے بعد سے مجھے بھوک لگنے لگ جاتی ہے، عادی ہوں، اس لیے نیند نہ آنے کے بعد سوچا کچھ بنا لوں۔ آپ ہٹیے، میں کر دیتی ہوں۔ سمرن کو ڈر تھا کہ کہیں صلاح الدین کو پتہ لگے وہ مارنا نہ شروع کر دے۔ ارے ہو گیا، میرا کیا ہے، بس بریڈ اور دودھ کا ایک گلاس، تم بتاؤ کیا کھانا ہے؟ وہ پیار سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں مجھے بھوک نہیں۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، ارے ایسے کیسے نہیں، میں ایک کام کرتی ہوں، اس کو بھائی اٹھا لیتے ہیں، بے شک ناشتہ کر کے سو جائے، ٹھیک ہے؟ نہیں، میں انہیں بعد میں بنا دوں گی، ابھی وہ تھکے ہوئے ہیں۔ اچھا تم سے پوچھنا، بلکہ بندے کو زبردستی کرنی چاہیے۔ رکو، تم یہ پکڑو، دودھ زیادہ ضروری ہے، میں اپنا بناتی ہوں۔ آنٹی آپ کھائیں، انہوں نے اسے ٹوکا، پہلے تو میں صلاح الدین کی ماں ہوں تو میں چاہتی ہوں تم مجھے مورے بلاؤ، نہیں تو امی بھی بول سکتی ہو۔ دوسرا ماں ہوں، ماں کو بھی کبھی کہا ہے آپ نے امی، میرا تو مت بنائیے، آپ اپنا بنائیے۔ ان کے کہنے پر تھوڑا سا شرمندہ ہو گئی اور خاموشی سے دودھ کا گلاس اٹھا لیا۔ ایک بات پوچھو بیٹی؟ مورے کے دماغ میں کچھ آیا تھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی، پھر بولی، جی آنٹی، جی آنٹ، میرا مطلب مورے میں مسکرائی۔ صلاح الدین کا پتہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ عجیب سا سوال تھا، کم از کم اسے ضرور لگا تھا۔ جی ارے میاں ہے تمہارا، کچھ تو معلوم ہوگا اس کے بارے میں، پائلٹ ہیں وہ۔ ارے واہ، تمہیں تو پتہ ہے، اچھی بات ہے، پلین وغیرہ میں کبھی بیٹھی ہو؟ اس کو اپنی ٹرپ یاد آ گیا، وہ دن کیسے بھول سکتی تھی؟ اس نے سر ہلایا، پڑھائی کیا کرتی؟ اب وہ اس کو سوچوں سے نکال کر ارد گرد کی باتیں کر رہی تھی اور وہ انہیں بڑی نرمی اور ٹھہر ٹھہر کے جواب دے رہی تھی۔ اس پرانے اور ٹریڈیشنل بازار میں اس نے ٹیکسی روکی، راستے میں وہ بولتی رہی کہ روک دے، لیکن وہ چاہتا تھا وہ اسے تھوڑا بہت تو گھما دے، اگر دیر ہو گئی تو اسے آپ پریشان ہوگی، یہ کافی دور لے آیا تھا۔ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ فلائٹ مس ہو جانے کا ڈر نہیں ہے کیونکہ پائلٹ ساتھ ہے۔ وہ اتر کر اسے کہنے لگا، وہ تو ہے، پر پھر بھی میں چاہتی ہوں وہاں کم از کم آدھے گھنٹے پہلے پہنچے ہوں، صرف 5.5 گھنٹے رہتے ہیں۔ چلے، وہ گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا،
وہ سر ہلا کر اس بازار کو دیکھنے لگی۔ واو، وہ گھوم کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے میں کسی بہت سی پرانے زمانے میں آ گئی ہوں۔ قدیم عمارتوں کے نیچے چھوٹے سے بازار چلتے پھرتے ڈھیر سارے لوگوں۔ آپ کا میجک کارپیٹ ویسے بہت فٹ نہیں علاؤدین صاحب، مجھے اسی کے زمانے میں لے گیا۔ اب آگے بڑھوں گی تو سفید بڑا سا محل ہوگا۔ آپ ڈزنی کی بہت بڑی فین معلوم ہوتی ہے۔ وہ مسکرا کر اس کو دیکھنے لگا۔ اسے اچھا لگا تھا، وہ اتنے معصوم سی اور اس کی خواہشات بچوں جیسی، ورنہ آج کل کی لڑکیاں۔ وہ اپنے کزن کو سوچتا جنہیں ڈراموں، گاسپ اور بہت سی فضول فلمز اور گانے، اور اسے دیکھو انہیں کی عمر میں بچوں والی فینٹیسی۔ ویسے آپ کا نام صلاح الدین کس نے رکھا تھا؟ وہ جو ایک لیڈر تھے، صلاح الدین ایوبی۔ وہ مسکرایا اور بیچ راستے میں اسے سائڈ کیا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، میرے آغا جان نے ان کا ہی قصہ سننے کے بعد رکھا تھا، ورنہ میں 1 مہینے سے بنا نام کے رہا تھا۔ وہ میرا کچھ ڈیفرنٹ، کچھ یونیک نام سوچ رہے تھے۔ یہ آغا صاحب کون ہیں؟ مجھے ایک بات تو بتائیے، آپ کہیں پرنس نہیں ہیں؟ میں کوئی آپ کو عام سے شخص سے سمجھو، پتہ چلے یہ کوئی شہزادہ نکلا۔ صلاح الدین کو لگا تھا اس نے ہنس کر پاگل ہو جانا، اتنا وہ کبھی زندگی میں نہیں ہنسا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ شرارت سے بولا۔ سمرن کارپیٹس پہ نظر جما رہی تھی، اس کے کہنے پہ تیزی سے چہرہ موڑا۔ صلاح الدین کی آنکھوں میں شرارت دیکھ نہیں پائی۔ آپ سچ میں؟ وہ مسکراہٹ کو بامشکل دباتا سر ہلانے لگا۔ سمرن نے منہ میں ہاتھ رکھا۔ گوش، وہ واقعی پرنس ہے۔ صلاح الدین سے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ اللہ، میں ایک پرنس کے ساتھ ہوں، میں کہیں بے ہوش نہ ہو جاؤں۔ کھل کر ہنس پڑا کہ ارد گرد کے لوگ متوجہ ہوئے۔ اف، بہت ہی بولی ہیں آپ، ہر کسی کی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ بس آج سے آپ موشم۔ وہ ماتھے پہ بال ڈالے، زوردار مکہ اس کے بازو پہ مارا۔ موشم کہیں گے تو آپ کا چہرہ بگاڑ دوں گی موشم۔ وہ کہتے ہوئے تیزی سے چل پڑا۔ وہ بھاگنے لگی کہ کسی چور نے اس سے بیگ جلدی سے لیا۔ وہ تیزی سے مڑی اور جلدی سے اپنے بیگ کی اسٹریپ پکڑے۔ وہ بندہ بھاگ رہا تھا، فوراً منہ کے بال گرا۔ صلاح الدین بھی تیزی سے آئے۔ سمرن چلتے ہوئے آئی اور اپنی ہیل اتار کر مارنے لگی۔ صلاح الدین کا منہ کھل گیا۔ بیگ چھوڑ میرا۔ وہ گھبرائی تھی۔ صلاح الدین حیران رہ گیا۔ وہ عربی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ صلاح الدین نے اسے کہا، ٹھیک ہے، بیگ مل گیا، چلو۔ مگر سمرن نے اسے ٹھوکر ماری اور پھر غصے سے لوگوں کو دیکھا۔ آپ کے ملک میں ایک چوری کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں کرتے، مارے اس کو۔ موشم، چھوڑ دو۔ ارے ایسے کیسے چھوڑ دو؟ آج میری کی ہے، آج پٹائی نہیں لگے گی تو یہ کل بھی ایسے کرے گا۔ وہ غصے سے اپنے بال سیدھے کرنے لگی اور دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی، کوئی گناہ کرتا ہے تو ہمارا فرض ہے اسے ہاتھ سے روکے، نہیں تو پھر زبان سے۔ اگر وہ پھر بھی نہیں سنتا تو اس کے حال پہ چھوڑ دے، مگر پھر بھی پہلا کام تو کریں۔ وہ اس کے بعد میں جیسے کھو گیا تھا۔ لوگوں میں اس چور کو اٹھا کر تو لگائی، ساتھ میں پولیس کو حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ جبکہ وہ سائڈ پہ ہو کر جوتا پہننے لگی، ایک عورت جو جیولری کی دکان میں بیٹھی ہوئی تھی اس کے پاس آئی۔ تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے عربی میں کہا تھا۔ سمرن سمجھ گئی تھی، مسکرائی اور سر ہلایا۔ خوبصورت نہیں، میرا نام سمرن ہے۔ وہ تمہیں خوبصورت کہہ رہی ہے، تم ٹھیک ہو؟ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ لاکھ لبرل صحیح، مگر تھا تو ایک پٹھان، اور اسے اچھا نہیں لگا۔ پانی، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ پانی دوں تمہیں؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا اور جیولری دیکھنے لگی۔ اس کی نظر بے احتیاط امیر نیکلس پر گئی۔ یہ میرے کپڑوں سے کتنا میچ کر رہا ہے، اور آپ کی آنکھوں سے۔ صلاح الدین نے دیکھا، واقعی وہ اس کی آنکھوں کا رنگ تھا۔ ویسے سچ پوچھو تو آپ خوش فہمی میں نہ جائیں، آپ کی آنکھوں کا رنگ بہت پیارا ہے۔ وہ جیولری کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ صلاح الدین کا دل پھولوں کی طرح کھل اٹھا۔ وہ اسے بھی کہنا چاہتا تھا، اس کی آنکھیں اسے دیوانہ کرتی ہیں تو کالی، مگر صلاح الدین کو چمکتا ہوا سیاہ موتی لگتا تھا۔ صلاح الدین اٹھ گیا تھا اور سمرن اس کے دروازے کھلنے پر فوراً کچن میں آگے مورے سے باتیں کرتی رہی تھی۔ مورے نماز چاشت پڑھنے چلے گی، اب وہی اس کا ناشتہ بنائیں گی۔ صلاح الدین چل کر لاؤنج میں آیا اور صوفے پہ بیٹھنے لگا۔ جب کچن میں سمرن نظر آئی، وہ مسکرا کر چل کر اس کے پاس آیا۔ سمرن کا پتی ڈالتا ہوا ہاتھ کانپ اٹھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے پیچھے آئے اور اسے اپنے گھیرے میں لیا اور اس کے بالوں میں منہ چھپا لیا۔ مزید گھبرا گئی۔ وہ گھبرا کیوں رہی تھی؟ واو، ایک دن میں نارمل ہوگی، یہ تو اچھی بات ہے۔ کیا بنا رہی ہو؟ وہ اب چہرہ اس کے گال کے قریب لے آیا۔ وہ ایک دم ڈر کر پیچھے، اور صلاح الدین حیران ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، دودھ لینا تھا۔ وہ اس کے حیران کن تاثر سے پریشان ہو گئی۔ صلاح الدین چلتا ہوا اس کا چہرہ تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سمرن اس کی آنکھوں کی تاب نہ لا سکی اور چہرہ جھکا لیا۔ ڈرتی کیوں ہو تم مجھ سے؟ جب سے تمہارے سامنے ہوں کبھی تمہیں مارا ڈانٹا؟ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا، جسے صلاح الدین نے اپنے ہونٹوں سے چنا۔
ڈرنا چھوڑ دو اور بس کرو، مجھے اپنی موشم 2 سیکنڈ میں واپس چاہیے، یہ لڑکی مجھے ذرا بھی نہیں پسند، ناشتہ بناؤ میں آتا ہوں۔ اسے پیار کر کے مڑ گیا، جبکہ وہ آج پورے ہفتے میں پہلی بار کھل کر مسکرائی تھی۔ موشم، وہ اس نے سر اٹھایا۔ میری بولی سی پرنسی، تم سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ بلا آج مسکرا کر بول پڑی، مجھے اس سفید گھوڑے پہ سفر کرنا کتنا پیارا ہے۔ وہ اب اتنا گم چکے تھے، بلاہر اس کی نظر گھوڑے پہ پڑی اور چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ میرے پاس 3 گھوڑے ہیں اور 2 تو پرشین ہیں، آپ لگتا ہے افغانی ہیں۔ اتنی آبزرویشن پرشین سے وہ مسکرایا۔ ایک کی تو اتنا سفید، میں خود ڈرتا ہوں کہیں وہ میلا نہ ہو جائے۔ وہ اپنی کمر کو سوچ رہا تھا، اس کا فیورٹ گھوڑا تھا۔ اس کا فیورٹ گھوڑا تھا۔ مجھے رائڈ لینی ہے، ہارس رائڈنگ آتی ہے؟ نہیں، ایک دفعہ کرنے لگی تھی، لیکن وہ گھوڑا اتنے غصے سے دیکھ رہا تھا، مجھے لگا جیسے ہی بیٹھا ہے میں بس اللہ تعالیٰ کے پاس۔ وہ مسکرا پڑا۔ آؤ میں سکھاتا ہوں، سچ میں؟ وہ معصومیت سے اسے دیکھنے لگی۔ صلاح الدین نے گھڑی دیکھی۔ ابھی صرف 3 گھنٹے باقی ہیں تو چلو۔ اس کے بعد سیر سمندر۔ وہ گھوڑے لے چکے تھا اور تیزی سے چڑھا۔ اس نے دیکھا وہ ڈر رہی تھی، اس نے ہاتھ آگے کیا، وہ اسے تھام چکی تھی، اور صلاح الدین نے خود سے وعدہ کر لیا تھا وہ یہ ہاتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ آغا جان اسامہ کے کمرے میں آئے، وہ تنحال ہو گیا۔ اس سے آغا جان سے بہت محبت تھی، وہ چاہتا تھا وہ اس سے اس طرح ٹریٹ کر جیسے صلاح الدین اور ہادی کو کرتے ہیں، مگر دوری کے باعث سے وہ کبھی اسامہ کے قریب نہیں آتے، جبکہ ارباز کی طبیعت ہی ایسی تھی کہ وہ سب کا لاڈلا خود بخود بن گیا، جبکہ اسامہ بالکل الگ تھلگ رہنے والا سرد مزاج کسی کے قریب نہیں آ سکا تھا، مگر اس کا دل بھی کرتا تھا وہ بھی سب کے طرح گل مل کر رہے، سب کے ساتھ ہنسی خوشی رہے، مگر وہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہو۔ آغا جان نے اس کے کندھے پہ پیار سے تھپکی دی۔ مجھے اچھا لگا آپ آئے آغا جان۔ اس کے لہجے میں جوش تھا۔ آیا کرو کمرے میں میرے، تم تو بہت مصروف ہو گئے ہو۔ وہ صوفے پر بیٹھے ہوئے بولے، جبکہ وہ کیا کہتا، اس کے لیے تو ان کے لیے ٹائم ہی کب تھا۔ جو آتا اسامہ خان، ایک بات میری مان سکتے ہو؟ آغا جان کا لہجہ بہت نرم تھا۔ جی بولیے آغا جان، آپ حکم کریں۔ ہادی اس دنیا میں نہیں رہا، دین نے میرا مان نہیں رکھا، اور ارباز میں بھی دین والی خصوصیت ہے۔ میری امید اب صرف تم ہی ہو خان۔ وہ بولے۔ اسامہ نے انہیں ناسمجھی سے دیکھا۔ میں جو کہوں گا تم وہ کرو گے نا؟ میں جانتا ہوں تم بہت مختلف ہو صلاح الدین سے، اس لیے تو اس امید پہ آیا ہوں کہ تم مجھے شرمندہ نہیں کرو گے۔ وہ تھوڑی سی دکھی نظر آئے۔ اسامہ گھٹنے کے بل بیٹھا، ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ میری جان بھی مانگے گی تو میں سر جھکا کر راضی ہو جاؤں گا۔ آغا جان کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ آئی، اس کے سر پہ پیار کیا۔ اسامہ کا دل خوشی سے پاگل ہو گیا، وہ اپنی اہمیت بنا لے گا، اب صلاح الدین کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم اس قاتل کی چھوٹی بہن کو اپنے نکاح میں لاؤ گے، اسے حق دینا اس سے نہیں روکوں گا، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، سمجھ گئے؟ اسامہ ایک منٹ کے لیے ساکت ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ دل تو جیسا تھام گیا تھا۔ صلاح الدین بھول گیا وہ کیا ہے، لیکن تم مت بھولنا، مجھے مایوس مت کرنا، کل میں اس لڑکی کو حویلی لے آؤں گا، تیار رہنا۔ اور وہ کچھ بول نہ سکا تھا۔ نہیں، میں اب بالکل نہیں مانوں گی، آپ میری ایک بچی کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں، جبکہ میں دوسری ہرگز نہیں دوں گی، ہمارا قصور بھی نہیں تھا، پھر بھی میں نے اپنی پھول سی بچی آپ کے حوالے کی۔ انہوں نے جب آغا جان کی بات سنی تو ان کا دماغ پاک سے اڑ گیا۔ ہم ونی میں اپنے ساتھ 2 لڑکیاں لے کر جاتے ہیں۔ آغا جان سخت لہجے میں بولے، تو آپ کو پہلے لے جانا چاہیے تھا، اور میں ابھی کہوں گی میرے بیٹے نے کچھ کیا ہی نہیں، سارا قصور اس کے دوست کا تھا، اسے کچھ کیوں نہیں کہتا، میرے ہی بچوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں آپ۔ امی کا ضبط ٹوٹ گیا تھا، وہ نہیں برداشت کر سکتی تھی، سب سے زیادہ دکھ اس بات کا سمرن کی قربانی ضائع گئی۔ آپ اپنی بیٹی کو بلا دیں ورنہ آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ میں نہیں دے سکتی اپنی بچی، ان کا دل تڑپ رہا تھا۔ پہلے بھی تو دینے والی تھی، اب آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ خاموش ہو گئے۔ اپنی بیٹی کی اگر آپ زندگی چاہتی ہیں تو اپنی بیٹی کو ابھی میرے حوالے کرو، اور میں یہ آخری بار کہہ رہا ہوں، آج ہی فلائٹ کیوں ہے؟ وہ تیار ہو کر باہر نکلا تھا جب اس کی کال آ گئی، اور اب اس کی دوست کی بات سن کر وہ بے چینی سے بولا، یار اب کوئی کیپٹن اویل نہیں کر رہا تھا، یہ فلائٹ چنتے پتہ نہیں سب نے ہی چھٹیاں لے لی ہے، تمہیں ہی آنا پڑے گا۔ ہاں 2 دن کیسے ہوگا؟ وہ ہڑبڑائے اور دروازہ کھول کر جس دشمن جان کا سوچ رہا تھا وہی تھی، اور ابھی اسی سوٹ میں تھی جسے تھوڑی دیر پہلے صلاح الدین نے دیا تھا۔ وہ زبردستی کہا تھا، پہنو، امیر ارل گرین اور بلیک کمبینیشن جس پہ ہلکا سا نٹ اور موتی کا کام ہوا تھا۔ بال اس نے فرینچ ناٹ میں کیے، وہ اپنی تمام تر خوبصورتی مگر کمزوری سمیت اس کے سامنے موجود تھے۔
اب تو بہت زیادہ مشکل ہو گیا۔ تو کیا کہہ رہا تھا دین؟ شام کو ڈیڈی رہنا ٹھیک ہے، اس نے بے دلی سے کہتے ہوئے فون بیڈ پہ پھینکا اور اس کے پاس آیا۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ بال باندھ کر آتی؟ وہ اس کے چوٹی کو پکڑتے ہوئے بولا۔ وہ ڈر گئی۔ میں نے نہیں کیے، وہ موری نے کہا تھا۔ میں آ گئی۔ آگے سے کیا کہہ دی؟ اصلاح الدین نے سینے پہ ہاتھ باندھ لیے۔ میں پریشان ہوں اور تم موشم اپنی ہی پڑی ہے، سب کتنے مطلبی ہو، میرا تو کوئی سوچتا نہیں ہے۔ اس کی کہنے کی دیر تھی اس سمر کو شرمندگی ہوئی۔ صلاح الدین نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور زور سے اسے بینچا۔ آئی ایم گونا مس یو مشروم، وہ لب اس کی پیشانی پہ رکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ سمر ڈر گئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ صلاح الدین کو اس کے لہجے میں جیسے کسی کو کھونے کا بڑی شدت سے ڈر محسوس ہوا تھا۔ ہاں جا رہا ہوں، میری تو قدر ہی نہیں کرتا۔ وہ آپ سے تانگ کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ دیکھیے تو صحیح کرتی کیا ہے۔ دین پلیز کہیں مت جائیے، میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ وہ سے الگ ہوتے ایک دم وحشت زدہ ہوتے ہوئے بولی۔ میرے پاس آتی نہیں، کچھ کہتا ہوں تو میڈم کا ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے میں کسائی ہوں اور تم کوئی قربانی کا بکرا، تو میں کیا کروں گا؟ آئی ایم سوری دین، پلیز مجھے چھوڑ کر نہ جائیے۔ وہ بالکل رونے والی ہو گئی۔ صلاح الدین کو بہت ہنسی آئی۔ اگر تمہیں وہ چور دیکھ لے تم ایک مرد سے، وہ بھی اپنے شوہر اس کے سسرالیوں سے، تو اس نے ہنس ہنس کر پاگل ہو جانا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے بڑے مجمع میں مارا تھا۔ اور کیا مارا تھا کہ میں پٹھان خود حیران ہو گیا۔ تم مادر بزرگ خانم سے مل لیتی تو تم ان کی فیورٹ ہوتی، اور تمہارا ساتھ یہ سب ہوتا بھی نہیں۔ ان کو سوتے ہوئے ہنس پڑا۔ کاش وہ آ جاتی۔ وہ کون ہے؟ وہ اب اس کی ہر بات کا جواب دینا چاہتی تھی کیونکہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ آغا جان کی بڑی بہن اور قسم سے بالکل لگتی نہیں۔ ایک تو وہ ابھی بھی ماشاءاللہ سے جوان اور خوبصورت ہے، اور صحیح بات تو وہ ہماری خانم ہے، بہت محبت ہے ان کو لڑکیوں سے، لڑکوں کو تو منہ ہی نہیں لگاتی۔ بس ان کا ایک ہی لاڈلا ہے اسامہ، باقی ہم نے تو پیار سب سے لے لیا تھا۔ اسامہ پہ تو وہ جان چھڑکتی تھی بس، باقی تو ان کی فیورٹ گھر کی لڑکیاں تھیں۔ واقعی میں وہ حیران ہوئی تھی۔ صلاح الدین نے اس کی آنکھوں کو پیار کیا۔ یور آئیز میکس مائی ہارٹ بیٹ فاسٹر۔ یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ سر اٹھاتے ہوئے بولا۔ خود ڈھونڈو، میں اب تیاری کر لوں، میری امسٹرڈم کی فلائٹ ہے رات کو۔ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ الماری کھول کر اپنا بیگ نکالتے ہوئے بولا۔ روزی روٹی کماؤں گا تو تمہارا خیال رکھ سکوں گا۔ وہ شرارت سے اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ صبح واپس آ جائیں گے؟ وہ بے چینی سے اس کی طرف آئی۔ جلدی صبح کیسے آ سکتا ہوں؟ ہمارے کمائیں جو ہم دونوں ساتھ ہیں، تو ہمیں پاکستان پہنچتے ہوئے ایک دن لگ گیا تھا، اور میں جاؤں گا وہاں ایک دن رکوں گا، پھر 2 دن بعد واپس آ جاؤں گا۔ تب تک تم اور موڑے انجوائے کرنا۔ اگر وہ لوگ آگے ایک خوف تھا جو دین کو لگ رہا تھا اس کا بہت دیر سے ختم ہونا تھا۔ تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہے موشم، اگر ہوتا تو تم کسی سے بھی نہیں ڈرتی سوائے اللہ کے۔ وہ آپ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈرنا چھوڑ دو، واپس آؤ تو مجھے اپنی موشم واپس چاہیے۔ اچھا سپیس ملے گی خود کو، ان 2 دن کے اندر اندر سنبھالو۔ مجھے وہی لڑکی چاہیے جس سے میں 1 سال سے بے انتہا عشق کرتا ہوں، محبت بھی نہیں، عشق۔ وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ اس شخص نے اس میں ایسا کیا دیکھا تھا جو اس سے عشق کر بیٹھا؟ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس ہے اور اس کی پشت سے لگے، اس کے گرد بازو پھیلائے اور اپنے آنسوں سے بڑی آنکھوں سے اس نے آہستہ ایسا کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ صلاح الدین ٹھہر گیا۔ میں نے صحیح کہا ہے کہ نہیں علاؤالدین صاحب؟ صلاح الدین مڑا اور اس کو دیکھا اور اس پر جھک گیا اور کہا، مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ کالی رینج سنہری حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ سب ان کے استقبال میں کھڑے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلا اور سب سے پہلے بلال اترا۔ وہ دوسری طرف آ کر اس نے دروازہ کھولا اور ہاتھ آگے کیا۔ ایک بے انتہا گریس فل اور خوبصورت بزرگ اتری۔ وہ اس وقت نیوی بلو شلوار قمیض میں ملبوس کے ساتھ ڈارک گرے شال اپنے گرد لپیٹے، ہلکے سے گرے بالوں والی اور نیلی آنکھوں سمیت پٹھانوں والے نقوش کے حامل وہ آغا جان کی بڑی بہن ردا خانم تھی، جو اپنے گردن پہ پہنا موتی کے نیکلس کو ٹھیک کرتے شان سے چل کر ان کے پاس آئی۔ بخیر خانم جانا۔ سب سے پہلے تیمہ بڑی خوشی سے آگے بڑھی، ان سے ملی۔ کیسے ہو نازیہ؟ ہادیہ پر صرف صبر کر سکتے ہیں میری جان، وہ پیار کرتے ہوئے بولی۔ تائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صبر نہیں آتا خانم جان، وہ میرے جگر کا ٹکڑا کھا گئے ظالم، وہ خود بے قابو نہ رکھ سکے۔ صبر رو نہیں، مجھے سب سے ملنے دو بالی۔ وہ مڑی اور بلال کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جی دادی ذرا وہ اسپیشل سامان نکلوانا۔ وہ سر ہلا کر مڑا۔ خان کہاں ہے؟ اور دین، اسامہ اور ارباز؟ وہ ساری لڑکیوں سے مل کر ان کا پوچھنے لگی۔ خانم جان آغا جان شہر گئے ہوئے ہیں، اسامہ بھی ان کے ساتھ ہی ہے، اور ارباز کا ایگزام تھا، دین کو رہنے دے۔ کیوں کیا ہوا؟ وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے حیرت سے بولی۔ دین نے ہم سے سارے تعلق توڑ دیے ایک لڑکی کی خاطر۔ کیا
انہوں نے حیرت اور ہنسی اونچی آواز میں کہا۔ اسامہ اسٹیئرنگ کو تھامے سختی سے تھامے ہنسی ڈیش ڈرائیو کر رہا تھا، اور جبکہ اس کے ساتھ اس کی بیوی یہ سوچتے ہوئے اسامہ کی نسیں پھٹنے کے قریب تھی۔ اس نے ایک بچی سے شادی کر لی۔ آغا جان نے کہا تھا وہ یہ کام گھر میں نہیں کر سکتا، اس لیے اسے ان کی ایک فارم ہاؤس لے جاؤ جو ایبٹ آباد میں واقع تھا، اس کا ایسا حال شکار دے اور ایسا ڈرا دے کہ وہ جب اسے اپنے ساتھ لائے تو وہ بالکل گونگی ہو جائے۔ اسامہ سر ہلاتے ہوئے بے انتہا نفرت سے اس 12 سال کی لڑکی کو دیکھتے ہوئے اپنی مرسڈیز جی ویگن آر کی طرف بڑھا، اور وہ بالکل گھبرائے ہوئے کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی کالی خوبصورت موٹی آنکھیں کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس نے جامنی رنگ کی فراق پہنی ہوئی تھی جو اپنی دوست کی پارٹی میں جانے لگی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ کسی کی بیوی بن جائے گی، شادی کے مطلب سے بھی وہ اتنے صحیح طرح سے واقف نہیں تھی۔ آغا جان کے حکم سے امی نے روتے ہوئے سمرن کا ہی کالا دوپٹہ پہنا دیا۔ امی مجھے نہیں جانا ابو۔ وہ بچی رونے لگی تھی اور ان کا کلیجہ پھٹنے کے قریب تھا۔ میری جان مت رو، بہادر بننا ہے تم نے، اور تم کون سا اکیلی ہو، آپی ہے نا تمہارے ساتھ، رونا نہیں میری بچی۔ کچھ کہیں تو آپی کو بتا دینا، دیکھنا آپی آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گی۔ جھوٹی تسلی سے اس کے معصوم جسم کو گھیرے میں لیے دلاسا دے رہی تھی۔ ابو یہ زیادتی ہے۔ رینی کا صبر نہیں آیا تھا اور اب نوری ارسل بہت پریشان تھا۔ تم چپ کرو، میری نظروں میں دور ہو جاؤ، آج میری دوسری بیٹی مجھ سے جدا ہو رہی ہے، اللہ کبھی تمہیں سکھ نہ دے، میری دو بچی چھین لی۔ وہ نوری کو لگائے غصے سے بول رہی تھی۔ ارسل شرمندہ ہو گیا، کاش وہ ایسا نہ کرتا، کاش تو آج اس کی بہنوں کا مستقبل نہ تباہ ہوتا، یہی چیز اس کو ساری زندگی پاگل کرتی رہے گی، اسے یقین تھا۔ تمہیں انویٹیشن دینا ہوگا جانے کا، جاؤ۔ وہ دوڑی۔ نوری ڈر گئی اور رونے والی ہو گئی، پھر دل میں سوچا آپی کو بتاؤں گی، آپی کے پاس جانا ہے، امی نے کہا تھا۔ کون سی کار میں جانا ہے؟ وہ خود کو تسلی دیتے ہوئے بولی، اس سامنے تمہارا شوہر کھڑا ہے، اب جلدی دفع ہو ورنہ کھال ادھیڑ دوں گا۔ میں پولیس کو بتاؤں گی اگر آپ نے ایسا کیا انکل۔ وہ تھوڑی سی بھادی سے بولی، وہ کیوں ڈرے؟ وہ کسی سے نہیں ڈرتی، وہ بڑی لاڈلی، سب کو فٹافٹ جواب دیتی تھی، کیسے چپ رہتی، ان بہنوں میں یہی خصوصیت تھی، وہ بہت کم ڈرا کرتی تھی اور بولڈ انتہا کی تھی۔ بچی کیا بڑی؟ آغا جان مڑتے ہوئے رک گئے اور حیرت سے اسے دیکھنے لگے جو سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، لیکن تھوڑا ڈر ابھی بھی چہرے پہ تھا۔ بچی تھی آخر گستاخ، اسے مارنے لگے تھے کہ وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے گاڑی کی طرف آئی۔ اس کا دوپٹہ اتر گیا تھا اور اسامہ سگریٹ کے کش لینے لگا۔ وہ انتظار کر رہا تھا مگر وہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا بے پناہ۔ اس نے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ نور نے دروازہ کھولا مگر دروازہ ہاتھ باری تھا، اس نے بجانا شروع کر دیا۔ اچانک اسامہ چونکا، اس نے دیکھا تو وہی بچی اسے مشکل سے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے تیزی سے دروازہ کھولا۔ وہ اب چلنے لگی اور بڑی ہی مشکل سے، آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ امی نے منع کیا تھا، اگر اس نے اسامہ کو بھائی کہا، وہ پھر کہہ رہی تھی کچھ مت کہنا اسے، اور اگر وہ تمہیں کچھ کہے تو شور کرنے لگ جانا، خود چڑھو۔ وہ غصے سے بولا۔ اس نے ہمت کی مگر اس سے ہو نہیں رہا تھا۔ اسامہ نے تیزی سے اس کا بازو پکڑا، خنشا کہ وہ درد سے چیخ پڑی۔ امی آواز نیچے رکھو، وہ دوڑا۔ اب مجھ پہ چیخ نہیں، میں پولیس کو بلاؤں گی، میرے ارشد بھائی آپ کو ماریں گے۔ وہ آنسو اور غصے سے کہنے لگی، کیا کہا تم نے؟ اسامہ کو پہلے حیرت اور پھر غصے سے بولا، آپ ڈانٹ کیوں رہے ہیں مجھے؟ میں نے اور آپی نے تو کچھ نہیں کیا۔ ڈانٹ تو بھائی کو پڑنی چاہیے تھی، آپ بھی ان انکل کی طرح گندے ہیں۔ اسامہ کا دل کیا الٹے ہاتھ کا تھپڑ اسے لگائے مگر کچھ روک رہا تھا اسے۔ دروازہ بند کرو۔ اسامہ کو پہلے حیرت ہوئی پھر غصے سے بولا، آپ ڈانٹ کیوں رہے مجھے؟ میں نے اور آپی نے تو کچھ نہیں کیا۔ ڈانٹ تو بھائی کو پڑنی چاہیے تھی، آپ بھی ان انکل کی طرح گندے ہیں۔ اسامہ کو دل کیا الٹے ہاتھ کا تھپڑ اسے لگائے مگر کچھ روک رہا تھا اسے۔ دروازہ بند کر، وہ بہت دور ہے، مجھ سے بات نہیں ہو رہا، آپ نے مجھے بازو میں درد کر دیا کیا؟ پھٹکا بچی تھی۔ اسامہ نے اس کی طرف آ کر بہت ہی غصے سے دروازہ بند کیا۔ اس کی نظر نور کی آئی پاڈ کی طرف بڑھی جسے اس نے سختی سے تھاما ہوا تھا۔ یہ کیا؟ ادھر دو۔ یہ نہیں دوں گی۔ وہ ڈر کر پیچھے ہے، کیوں نہیں دو گی؟ دیکھو لڑکی، میرے سے مار نہ کھا لینا۔ یہ فون نہیں ہے، یہ میرا آئی پاڈ ہے، اس میں امی بابا کی آوازیں آئیں گی ریکارڈ، میں سنوں گی تو انہیں مس نہیں کروں گی اور روں گی نہیں تو پھر آپ سب مجھے ماریں گے نہیں۔ وہ معصومیت سے بولی۔ ایک منٹ کے لیے اسامہ ٹھہر گیا اور پھر اس نے اس کے آئی پاڈ کو دیکھا جس کے ساتھ ہیڈ فون بھی لگے ہوئے تھے۔ اس نے چھیننا چاہا تھا مگر کچھ تھا جو اسے روک رہا تھا۔ آواز نہیں نکالو گی؟ وہ سختی سے کہہ کر گاڑی ریورس میں کرنے لگا۔ تھینک یو، وہ اسے دیکھ کر کہنے لگی۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا اور سگریٹ باہر پھینکا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں عجیب سی کرب تھا۔ وہ اس کے کوٹ کے بٹن بند کر رہی تھی جبکہ صلاح الدین نے اسے اپنی کیپ پہنائی۔ کھانا ٹائم پہ کھانا، میڈ میں نے منگوا دی ہے، دونوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی۔ میڈیسن میں نے
باکس میں رکھ دیے، اسے دیکھ لینا۔ باہر جانا ہے تو یہ لے میڈم، چابی حاضر ہے۔ گھومو پھرو، شاپنگ کرو، چیک بھی رکھ دیا ہے، کریڈٹ کارڈ بھی ہے، سب کچھ، بس میں نہیں موجود، یہ سب سے بڑی کمی ہے۔ ویسے بتاؤ تمہارے لیے کیا لاؤں؟ وہ جھک کر اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ سمرن نے اس کا نام کی پلیٹ کو ٹھیک کیا، الادین۔ الادین کی موسم، ویسے الادین کی جیسمین ہوتی ہے، موسم نہیں۔ وہ تھوڑا مسکرا کر بولی، جو بھی ہو، لیکن تم موسم ہو، وہ نام تو نہیں بدلنے والا۔ اگر امی ابو کے گھر جانا چاہتی ہو تو ضرور جاؤ، مگر میرا دل تھا میرے ساتھ چلتی۔ آپ کو کیسے پتا؟ دین نے اسے پیار کیا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے میری جان۔ وہ مڑ کر شیشے سے ٹائی ٹھیک کر رہا تھا، سمر نے اس کے بازو پہ سر رکھ دیا۔ آپ بہت اچھے ہیں دین مسکرایا۔ زیادہ ہے، تمہارے کتنے سیمسٹر ہوئے ہیں؟ سمر چونک پڑی، 2۔ اوکے، جا کر یونی میں ری ایڈمیشن کرواؤ تم۔ دین، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، مار کھاؤ گے۔ اگر ایڈیشنل ڈیزائن نہیں ہوتا تو کچھ اور کرو، مگر مجھے پڑھی لکھی لڑکی چاہیے بس۔ ایک کام کرو، اکنامکس میں گھس جاؤ۔ وہ شرارت سے بولا۔ اللہ صاحب الدین، اکنامکس سے اچھا ہے میں آپ سے مار کھا لوں۔ وہ ہنس پڑا۔